یور واچنگ نیا دور، میں ہوں تنزیلہ مظہر اور میرے ساتھ موجود ہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب۔ مرتضیٰ سولنگی صاحب، کشمیریوں کی جدوجہد جو کہ 70 سال سے زائد کی ایک جدوجہد ہے، جس میں ہزاروں جانوں کی قربانیاں ہیں، بہت ساری خواتین، بہت سارے بچے، اور کشمیر کا ہر ایک گھر ان قربانیوں میں حصہ ڈالتا رہا ہے۔ بھارت میں مودی سرکار نے پین کے ایک اس نوک ہلانے سے ان کی ساری جدوجہد کو بالکل زیرو پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ الحاق کشمیر ختم ہو گیا، شملہ معاہدہ ختم ہو گیا، جو ایل او سی ہے اس کی حیثیت ختم ہو گئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے اب تک جو سرکاری موقف آیا، جو رد عمل آیا، وہ جس چیز کا متقاضی ہے اس وقت، حالات و واقعات جو سینیریو ہے اس کے مطابق تھا، وہ مطابقت رکھتا ہے اس کے ساتھ؟ آپ نے صحیح کہا کہ 5 اگست کو جو واقعہ ہوا ہے کشمیریوں کے لیے، وہ ایک قیامت سے کم نہیں ہے۔ حالانکہ پچھلے 70 سال میں بھی کشمیری عوام نے بہت مشکلات اور مصائب کا سامنا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ایک خود مختاری کے نام پر جو خصوصی مراعات جموں اینڈ کشمیر کی جو اسمبلی ہے ان کو حاصل تھے، وہ بھی جنبش قلم سے ختم کر دیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے جب آئین کا جو آرٹیکل 370 اور 35A جب لاگو تھا، تو کچھ خصوصی مراعات تھی کشمیر کے لوگوں کے۔ مثال کے طور پر کون اس ریاست کا شہری ہے، اس کا فیصلہ دلی میں نہیں ہونا تھا، اس کا فیصلہ جموں اینڈ کشمیر میں ہونا تھا، کیونکہ آرٹیکل 370 کے تحت یہ اختیار وہاں کی جو جو قانون ساز اسمبلی ہے ان کے پاس تھا۔ ان کے پاس اپنا جھنڈا تھا، ان کے پاس اپنا آئین تھا، اور جو معاہدہ تھا بھارت کے ساتھ، اس کے تحت بھارتی سرکار کے پاس صرف 3 محکمے تھے: مواصلات، دفاع اور امور خارجہ۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اب بالکل ختم ہو گئی ہیں۔ تو اس وجہ سے جو خدشات ہیں کشمیری عوام کے، خاص طور پر کشمیر کی وادی کے، کہ اب بھارت کا کوئی بھی شہری وہاں جا کر زمین خرید سکتا ہے، ملازمت کر سکتا ہے، جو پہلے ان کے پاس یہ اختیار نہیں تھا۔ اچھا، وہ ہمیشہ سے یہ کہتے تھے کہ ڈیموگرافی اگر چینج ہو جاتی ہے کشمیر کی، تو ظاہر ہے وہ جو پوری جدوجہد ہے اور وہ کشمیر کی حیثیت اور کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ بھی ظاہر اس سے براہ راست جڑا ہے۔ دیکھیں، کشمیر کی جو وادی ہے، یہ درست ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے، لیکن وہاں پر جو پنڈت جو ہندو ہیں، ان کی بھی ایک بہت بڑی تعداد تھی، جو کہ بدقسمتی سے جب 90 کی دہائی میں وہاں پر جو تحریک شروع ہوئی، اس کے نتیجے میں کافی پنڈت مارے بھی گئے، اور بہت سے جو ہے کوئی 4-5 لاکھ کے قریب جو پنڈت ہیں وہ کشمیر کی وادی سے باہر ہیں، اور ان کا یہ مطالبہ ہے، اور کشمیری اس سے کئی جو اکثر جو جماعتیں ہیں وہ اسے اتفاق بھی کرتی ہیں کہ ان کو اپنی سرزمین پر واپس آنا چاہیے۔ وہ باہر کے لوگ نہیں ہیں، وہ کشمیری ہیں۔ تو وہ تو خیر جب وہ معاملہ حل ہوگا، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہ عملاً ایک کالونی ہے۔ اقوام متحدہ کی جو قرارداد تھی 1948 کی، جس کے تحت یہ پورا خطہ جو ہے وہ متنازع علاقہ تھا، اور چیپٹر 6 کے تحت وہاں پر ریفرنڈم بھی ہونا ہے، اور اس کی جو بھی لوازمات ہیں جو بھارت اور پاکستان نہیں کر سکے۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ جب وہاں پر کرفیو ہے، ان کی تمام جو سیاسی قیادت ہے وہ یا جیلوں میں ہے یا نظر بند ہے، تو وہاں کشمیر کے عوام کے لیے امیدیں جو ہے وہ ختم ہو گئی ہیں۔ تو اب ہم اس پہ دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے اگر کوئی امید کی کوئی کرن ہے تو وہ کیا ہو سکتی ہے۔ نمبر 1 بات جو ان کے لیے مثبت ہے وہ یہ ہے کہ حزب اختلاف کی جو بڑی جماعت ہے کانگریس، انہوں نے اس کو مسترد کیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ بھارت کی ریاست نے جو وعدے وعید کیے تھے کشمیری عوام سے، اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے، اور جس طریقے سے ریاست کو توڑا گیا ہے، یہ قانون ریاست اور جو ریاستیں ہیں بھارت کی ان پہ بھی لاگو ہو سکتا ہے، اور وہاں بھی اس طرح کا جو قانون ہے وہ لاگو ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں خود بھارت کی جو ایک وفاقی جو حیثیت ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ تو
کیا وہ جائیں گے؟ آپ کو لگتا ہے سپریم کورٹ بھی لے کے جائیں؟ این ممکن ہے کہ خود کشمیر کی جو جماعتیں ہیں وہ بھی اور کانگریس بھی وہ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں، اور جو کئی جو قانونی ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ریاست کو ختم کیا گیا ہے وہ غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے کیا گیا ہے، کیونکہ جو الحاق کا جو دستاویز ہے اور جو آرٹیکل 370 ہے اس کے اندر یہ بنا اس وقت تھا جبکہ وہاں ایک دستور ساز اسمبلی تھی جموں کشمیر میں، جو اپنا کام ختم کر کے 1957 میں چلی گئی، اور اس کے اندر لکھا ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر اس آرٹیکل کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کے کافی قانونی جواز موجود ہے کہ سپریم کورٹ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر لے۔ تو اگر یہ اسٹرائک ڈاؤن ہوتا ہے تو اس کے بھی جو امپلیکیشنز ہیں بھارت کی سیاست پہ بہت دور رس ہوں گے۔ اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹرائک ڈاؤن ہو سکتا ہے سپریم کورٹ میں اگر کانگریس اور کشمیر کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس کو لے کے جاتی ہیں، کوئی بھی جائے وہاں پر، تو یہ اس امکان کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اور بھارتی سپریم کورٹ پہلے بھی کئی ایسے فیصلے دے چکی ہے جس میں ان کا جو نظریہ ہے آئین کے بنیادی ڈھانچے کا، کہ اگر کوئی قانون سازی آئین کے بنیادی ڈھانچے سے متصادم ہو تو اس کو اٹھا کر وہ پھینک سکتے ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی اس کو آزمایا گیا جب یہاں پر 21ویں ترمیم کا تھا، تو یہ ممکن ہے، لیکن اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ اچھا، کر سکتا ہے کے اوپر میں بعد میں آپ سے پوچھوں گی، جو پاکستان نے کیا ہے، کیونکہ اب ایک فیصلہ ہو چکا ہے، بھارت کی سرکار ایک قدم اٹھا چکی ہے، اس کا اب تک جو جواب آپ کو یہاں سرکاری سطح پہ نظر آیا ہے اس کو پہلے اینالائز اگر کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرے خیال میں یہ ہم پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں کہ پاکستان اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی حکومت، ان کے پاس ان کو کچھ نہیں پتا تھا، وہ اس خوش فہمی کا شکار تھے کہ چاچا ٹرمپ جو ہے وہ کوئی ثالثی کرائے گا اور ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے اور ہم تاریخ میں جو ہے وہ کوئی نوبل کا امن انعام لیں گے۔ لیکن وہ ٹرمپ کے اعلان کے فوراً بعد ہی انڈیا کی طرف سے جو ریاکشن آیا اور جس طریقے سے انہوں نے ڈس آن کیا، لیکن اس کے باوجود ٹرمپ اپنی بات پہ اڑا رہا، بعد میں اوہایو میں کہا کہ ہاں یہ دونوں بڑے اچھے لوگ ہیں اور اب بھی میں تیار ہوں۔ تو اس وجہ سے وہ خوش فہمی کا جو ماحول تھا وہ 4 اگست تک قائم تھا، جب 5 اگست کو کلہڑا جو ہے وہ آ کر لگا۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کے بعد پاکستان نے کیا کیا ہے۔ ایک طرف تو یہ کیا ہے کہ یہاں پر قومی ایکتا کے بجائے جو نفاق کی سیاست ہے اس کو مزید فروغ ملا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر کے حوالے سے بھارت کے ساتھ تعلقات میں جو بھی اقدامات پاکستان نے اٹھائے ہیں ان سے بھارت کو کوئی بڑے پیمانے پہ نقصان نہیں ہونے جا رہا۔ علامتی اقدامات اٹھائے گئے ہیں جن کا بنیادی مقصد پاکستانیوں کے اندر جو غصہ ہے اس کو کسی حد تک ٹھنڈا کرنا ہے۔ ان کا ذرا تذکرہ بھی کر دیتے ہیں۔ ایک مثال کے طور پر جو قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا اس کے بعد جو فیصلے سنائے گئے اور جن کا اعلان شاہ محمود قریشی نے پارلیمان میں بھی کیا کہ جی ہماری 2 طرفہ تجارت جو ہے بھارت کے ساتھ ہم ختم کر دیں گے۔ پاکستان کی جو بھارت کے ساتھ تجارت ہے وہ پہلے ہی بہت تھوڑی سی ہے اور اس میں بھی جو فائدہ ہے وہ بھارت کو ہی ہے، تو کوئی بھارت کو کوئی بہت بڑا کوئی نقصان جو ہے وہ نہیں ہونے والا۔ فضائی حدود ہم نہیں، دوسری بات کی گئی کہ جی ہم فضائی حدود جو ہے وہ ختم کریں گے، اس کا سرکاری طور پر اعلان نہیں ہوا، لیکن جو کونوں خدروں سے اس طرح کی باتیں پھیلائی گئیں۔ لیکن اب شاہ محمود قریشی نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس کے بعد یہ بات واضح ہے کہ کوئی فضائی حدود جو ہے ان کو بھی بند نہیں کیا جا رہا۔ تیسری جو بات ہے وہ جو اہم ہے جس کا ذکر نہیں ہو رہا وہ یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی سطح پہ چاہے امریکہ کے ساتھ یا کسی اور سطح پہ یہ وعدہ کر بیٹھے ہیں کہ بھارت کی جو افغانستان کے ساتھ جو تجارت ہے وہ پاکستان کی جو زمین ہے اس کے اوپر سے جاری رہے گی، یعنی بھارتی سامان افغانستان جائے گا، افغانستان کا سامان بھارت جائے گا، یعنی ہم تو تجارت نہیں کریں گے لیکن ہماری سرزمین استعمال ہوگی
भारत की दूसरे मुल्कों के साथ तजारत मतलब उनका फायदा जारी रहेगा, हम ना फायदे में ना हमें- नुकसान में, ना हाँ। 3 में ना 13 में, ये हाँ, होगा। तो लेकिन इससे भी जो ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल है वो ये है कि ऐसा लगता है कि भारत ने इस इंतहाई कदम उठाने से पहले काफ़ी होमवर्क किया हुआ था। यही वजह है कि बैनुल अक़वामी बरादरी हमारे साथ खड़ी नहीं हुई। अच्छा, मैं उस पर वापस आती हूँ। आप बैनुल अक़वामी बरादरी की तरफ से जो थोड़ा बहुत रद्द अमल है हम उसका भी तज्जिया करेंगे, लेकिन मुझे ये भी समझाइए कि, और देखने वालों को भी समझाइए कि भारत ने अभी पाकिस्तान का मीडिया जो है वो 1-2 दिनों से इस बात के ऊपर बड़ा खुश हो रहा है कि पाकिस्तान ने बातचीत मुकम्मल तौर पे कहा है कि हम बिल्कुल इसका सिलसिला बंद कर देंगे, और भारत ने कहा है कि आप अपने रवैये में लचक पैदा करें, और भारत की सारी बातचीत बंद नहीं हुई, सफारती ताल्लुकात मुनक़ता नहीं हुए। आपने कहा है कि हमने इस सफारती सतह को डाउनग्रेड किया है, यानी थोड़ा निचली सतह तक ले आए हैं। भारत का सफ़ीर यहाँ पर नहीं होगा, हमारा सफ़ीर वहाँ पर नहीं होगा, लेकिन DCM या नाज़मुल उमूर चार्ज दी अफेयर जो है होगा, सफारत खाने उसी तरह से कायम रहेंगे, डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन उसी तरह से होगी। कुलभूषण यादव के हवाले से वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि जो हमने कमिटमेंट की हैं वो उसी तरह से पूरी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने अपने जो मनपसंद सहाफ़ी हैं उनके साथ जो गुफ्तगू फरमाई उसमें उन्होंने कहा कि जी कोई ऑप्शन नहीं है, कोई जिहादी ऑप्शन नहीं होगा, कोई हम कि इसी तरह का जो। अच्छा, मैं कोई लंबी इस पे आपसे बात नहीं करना चाह रही, लेकिन ये जो जहादियों वाला ऑप्शन है, जो FATF हुआ वहाँ पे और IMF के प्रोग्राम्स में हम ये कमिटमेंट्स दे चुके हैं, जहाद को पाकिस्तान में रियासती तौर पर कालदम करार दे दिया, और वो जो तंजीमें थी जो बिलखुसूस कश्मीरी जहाद के हवाले गैर से जानी, रियासती जो जी, अनासर थे, जिनको आप कश्मीरी जहाद के तौर पे जिनको सारी दुनिया जानती थी, उन तंजीमों को तो आपने बैन कर दिया। आपने आप यूनाइटेड, और जहाँ पे चाइना उनको वीटो करता था उसने भी वीटो नहीं किया, तो वो ऑप्शन तो जाहिर है बंद ही है। जी बिल्कुल वो बंद लेकिन है। वो ऑप्शन आपने बंद किया था मईशत को उठाने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए। ना मईशत उठ रही है, ना जहादी उठ रहे हैं, देखिए हो क्या रहा है? मईशत उठेगी मुआशी इस्लाहात से और सियासी इस्तेहकाम से। सियासी इस्तेहकाम की जड़ें खोदी जा रही हैं, और मईशत जब से PTI की हुकूमत आई है तो वो नीचे की तरफ जा रही है, तो वो तो नहीं होगा। लेकिन ये हालात इससे भी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं अगर 13 से 15 अक्टूबर जो पेरिस में इजलास होना है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, जिन्होंने पहले ही पाकिस्तान को 27 आइटम्स का एक एक्शन प्लान दिया था, और जो इतलात हैं उसके हवाले से हम पूरी तरह से उनको पूरा नहीं किया। तो अगर हम किसी तौर पे भी ऐसा कोई कदम उठाएंगे जैसे दुनिया को ये लगे कि हम जिहादी तंजीमों को दोबारा फ़रोग़ दे रहे हैं या उनकी हिमायत कर रहे हैं, तो फिर पहले अगर कोई शक था कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा, फिर ये यकीन में हो जाएगा। जो किसी तौर पर भी हमारे फायदे में नहीं है। डिप्लोमेसी है वो तो आप उसका चैप्टर, उसका दरवाज़ा बंद हो गया। लेकिन जो सिफारतकारी है जो दुनिया में आम रियासती अमूर में होती है, इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि दुनिया हमारे साथ नहीं खड़ी। फिर उन्होंने उसी तकरीर में ये कहा कि हम दुनिया को बताएंगे कि कश्मीर में ये हो रहा है। दुनिया क्या करेगी हमारे लिए? हमारे दोस्तों ने क्या किया जो अब तक सामने आया, जिसमें सऊदी अरब भी है, जहाँ हमने क्या कहा था वो हमारे वहाँ पे सफ़ीर हैं, उनके शहजादे एक। जी वो तो खैर कहने की बात है ना, असल बात यह है कि दुनिया के किसी मुल्क ने हमारी उस तरह से खुल के हिमायत नहीं की। मसला ये है कि 90 की दिहाई में कश्मीर के अंदर जो जिहाद और मुसल्लह जदोजहद का जो अंसर आया है, उसके बाद भारत इसमें कामयाब हो गया है कि दुनिया को ये बताए कि ये दहशतगर्दी की जदोजहद है, ये आज़ादी की जदोजहद नहीं है। क्योंकि उसके अंदर एक तो मुसल्लह जो अंसर है वो शामिल हुआ है, दूसरा दुनिया को वो भी ये बावर कराने में कामयाब हुए हैं कि पाकिस्तान उन ग्रोहों की मदद करता रहा है। तो ये एक ऐसा बोझ है हमारे कंधे पे जिससे हम कश्मीरियों की मदद करने की बजाय हमने उनके काज में मुश्किलात पैदा की। अच्छा, खान साहब ने पूछा मैं क्या करूं, क्या मैं हमला कर दूं भारत पे? अब आप ये भी बताएं कि क्या कर सकती है हुकूमत? हमला तो ज़ाहिर नहीं कर सकते। ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान हमला नहीं कर सकता, न ऐसे वक्त में जबकि न हम रिवायती जंग लड़ सकते हैं न एटमी जंग लड़ सकते हैं। अगर हमने एटमी जंग का रास्ता अख्तियार किया तो ये पूरा बरे सग़ीर जो है
وہ راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو جائے گا. یہ آپ جنگ لڑتے ہیں کامیابی کے لیے، وہ جنگ جس میں ہر طرح کی اور سب کے لیے ناکامی ہو تو اس جنگ لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم سوائے اس کے کہ پاکستان اخلاقی طور پر سبقت حاصل کر لے اور اپنے حالات کو اس طرح سے ڈھال لے کہ دنیا کو نظر آئے کہ ہم حق پر ہیں، ہم آزادی کے خلاف نہیں ہیں، حق خود ارادیت کے خلاف نہیں ہیں. بات یہ ہے کہ کشمیریوں نے جو بھارت نے جو اپنے جو بھی جس طرح کا بھی آئین بنایا تھا اس کے اندر جو بھی خصوصی حقوق دیے ہوئے تھے جموں اینڈ کشمیر کے لوگوں کو، ہمیں اپنے لوگوں کو اس سے زیادہ حقوق دینے چاہیے. یہ درست ہے کہ جو بھارتی مقبوضہ کشمیر ہے وہاں پر جو 1,00,000 لوگ مارے گئے ہیں، ہمارے کشمیر میں اتنا کوئی قتل عام نہیں ہوا، لیکن آج بھی گلگت بلتستان کے لوگ مکمل شہری حقوق سے محروم ہیں. وہ رعایا ہیں، شہری نہیں ہیں. ہم نے ان کو ضم تو کر لیا اب اپنے آئین میں. کیا بھارت کے اندر آج بھی ان تمام تر تباہ کن تبدیلیوں کے باوجود کوئی سری نگر کا شہری قانونی طور پر بھارت کا وزیر اعظم ہو سکتا ہے، بھارت کا صدر ہو سکتا ہے، ان کی راجیہ سبھا اور لوک سبھا کا ممبر ہو سکتا ہے اور ہیں؟ ہمارے ہاں یہ حیثیت آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کو اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو حاصل نہیں ہے. جو 50 کا جو کراچی پیکٹ جو مشہور ہے وہ بالکل ایسا ہی پیکٹ تھا جیسا کہ انڈیا کے اندر تھا. کراچی پیکٹ جو ہے جو پاکستان نے کیا تھا اس میں یہی لکھا تھا کہ پاکستان کی وفاقی سرکار کے پاس صرف 3 محکمے ہوں گے: خارجہ، دفاع اور مواصلات. یہ معاہدہ ہم نے 1990 تک چھپا کے رکھا، اس کو افشا نہیں کیا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں دنیا کو بتانا ہوگا کہ ہم اپنے لوگوں کو اس طرح سے نہیں دباتے جیسا کہ بھارت کے اندر ہو رہا ہے. تو ہمیں گلگت بلتستان کے لوگوں کو، آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کو وہ تمام حقوق دینے ہوں گے. یہاں تک کہ ہمیں شاید اپنے آئین میں کوئی ترمیم کرنی پڑے کہ جب تک کشمیر کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو مکمل شہری حقوق اب آخر حاصل میں ہوں گے. مجھے یہ بتائیں کہ اگر پاکستان وہ کامیاب سفارتکاری کر لیتا ہے جس کی توقع کی جا رہی ہے، جو لوگ سجیسٹ کر رہے ہیں، اپوزیشن کی جماعتیں بھی مشورے دے رہی ہیں، ماہرین بھی دے رہے ہیں، دنیا نے جس طریقے سے ری ایکٹ کیا اس سے بھی سمجھ آ رہی ہے، مانا کامیاب ہو گئی ہماری سفارتکاری، جو قدم بھارت اٹھا چکا ہے وہ اگر سپریم کورٹ وہاں کی اسٹرائک ڈاؤن نہیں کرتی تو کیا اتنا پریشر اسرٹ ہو سکتا ہے بھارت کے اوپر کہ وہ انڈو کرے، اسٹیپ دیکھیں، بیک ایک کرے؟ تو بھارت کے اندر ایک اندرونی دباؤ ہے جو وہاں کے حزب اختلاف کی جماعتیں اور تقریباً 1 کروڑ کشمیری وہ چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے. آپ کا کیا خیال ہے کہ جی انہوں نے اپنے آئین میں ایک قانون کے ایک قلم کے جنبش سے تبدیلی کر لی تو 1 کروڑ لوگ جو ہے وہ اس صورتحال کو قبول کر لیں گے؟ اس کا جواب نفی میں ہے. آپ ذرا دیکھیں گے چند دن میں جیسے کرفیو اٹھے گا، جیسے لوگوں کی مواصلات بحال ہوگی تو لوگ اپنے غصے کا اظہار کریں گے. آپ 1 کروڑ لوگوں کو پنجرے میں بند کر کے نہیں رکھ سکتے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اخلاقی سبقت حاصل کرے. یہاں پر آزادیاں ہوں، یہاں پر پریس پہ قدغن نہ ہوں، یہاں پر آپ جو ہے وہ جس طریقے سے ایکشنز لے رہے ہیں مختلف ملک کے حصوں میں حزب اختلاف کی جماعتوں کے خلاف یا ملک کے مختلف صوبوں کے اندر، آپ دنیا کے اندر ایک مثالی جمہوری آزاد ریاست قائم کریں، وہ تمام حقوق دیں جس میں کہ ہم کہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس ہم نے اپنے عوام کو کتنے حقوق دیے ہیں اور بھارت کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے 1 کروڑ لوگ 1 ارب 1.25 ارب لوگوں کا جو ملک ہے، ایک چھوٹی سی واحد ایک صوبہ ہے، ریاست ہے جہاں پر مسلمان اکثریت تھے، وہاں پر بھی ان کو حقوق نہیں دیے جا رہے. آپ نے اگر مودی کو فاشسٹ اور مودی کی حکومت کو فاشسٹ حکومت سوائے اخلاقی دباؤ ڈالے جو بھارت کے اندر سے بھی ہو اور بین الاقوامی کمیونٹی کو آپ کہیں کہ ہم جو ہے دہشت گردی میں یقین نہیں رکھتے، ہم
वहाँ पर जो कुछ माजी में करते रहे वो भी हम नहीं करेंगे, सिवाय जो बैन अल-अक़वामी ज़मीर है, अखलाकी सबकत हासिल किए बगैर हम भारत को जो उन्होंने इक़दामात उठाए हैं उनसे पीछे नहीं हटा सकते और कश्मीरी अवाम की मदद नहीं कर सकते। जी, हमने आपके सामने वो सारा मंजरनामा रखा है जो इस कश्मीर की आइनी हैसियत बदलने के बाद का है। खित्ते की सूरत हाल ज़ाहिर है बराह रास्त इससे मुतासर होगी, फार रीचिंग इसके इम्प्लिकेशंस हैं इस कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुई है, जो कदम भारत ने उठाया है। लेकिन पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर है एक ही रास्ता है, वो सफारतकारी का है। अखलाकी सतह पर कश्मीर की हिमायत, सफारती सतह पर उनके लिए आवाज़ बुलंद करना और दुनिया को ये बावर कराना कि अगर दुनिया आज कश्मीर के लोगों की मदद के लिए नहीं आएगी तो ये खित्ता कभी भी प्रॉस्परस नहीं होगा, ये खित्ते में कभी भी अमन कायम नहीं होगा। और अगर आपने अमन कायम करना है, जिसके आप दाई हैं, जिसके आप दावे करते हैं, तो आपको प्रैक्टिकली भारत को आके ये समझाना होगा कि कश्मीर में जारी जो जुल्म है उसको ख़त्म करे। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, स्टे ट्यून्ड।